یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا، کاروبار ضرور کیجئے گا۔ توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے۔ تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے۔ جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے۔ اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے، سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے۔ تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے، اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کی تلقین کی گئی، اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو۔ تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, तुम्हें जो रिज्क भी दिया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक बंदा बड़ी मेहनत करता है, नताज नहीं मिलते। एक बंदे की थोड़ी मेहनत होती है लेकिन दरवाजे खुलते चले जाते हैं। मुश्किल में फंस जाता है, कोई ऐसा सबब लग जाता है कि रास्ते खुल जाते हैं। तो बंदा कहता है कि पता नहीं ये क्या हुआ। तो हुजूर ने फरमाया, क्या जानते हो, हाल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, तुम्हारी ये जो मदद हुई और तुम्हें जो रिज़्क की कुशादगी अता कर दी गई, ये क्यों हुई है पता है? इल्ला बिदुआफाइकुम, कहा तुम मुआशरे के जिन कमजोर लोगों की मदद की है, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। अपाहज, कमजोर, लाचार, अरामिला, योतामा, मसाकीन। यार जब कोई शख्स किसी यतीम की मदद करता है और उनके घर में चूल्हा जलता है तो अर्श का रब कितना राजी होता है। जब कोई दुखिए के काम आता है और उसकी इयानत करता है तो फिर वो राजी हो जाते हैं। गरीब फंसे हुए मां बाप, घर बेटी जवान हो रही है और बुढ़ापे की तरफ उसका रुख हो रहा है और उनके पास हिम्मत नहीं है कि उन बेटी को उठा सकें, तो कोई साबे सरवत चुपके में जाके उनकी मदद कर देता है कि तेरी बेटी मेरी बेटी है और इसको तूने घर की दहलीज से उठाना है। तो फिर वो एकदम खुश हो जाता है और आसूदा होके उसका इंतजाम करता है उसकी शादी का। तो कोई जानता है कि उस बूढ़े माँ बाप के दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं और उस जो है वो बेटी के दिल से कितनी तमन्नाएं और कितनी जो है वो नेक जज्बात उन अशखास के लिए होते हैं जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए। तो कोई उसका वजन है, कोई वजन नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उसकी बरकत कितनी अता करता है। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम्हें जो रिज्क दिया जाता है, मसाइब से तुम्हें बचा लिया जाता है, आती आती तकलीफ टल जाती है, तुम्हारी नुसरत दुश्मन के मुकाबले में होती है, हासिदीन के मुकाबले में तुम खड़े हो जाते हो। फरमाया तुम्हें पता है ये तुम्हें क्यों ऐसा होता है? फरमाया इल्ला बिदुआफाइकुम, जो तुम्हारे मुआशरे के कमजोर लोग हैं जिनकी तुमने मदद की, फरमाया ये उनकी दुआओं का नतीजा होता है। उनके उठे हुए हाथ अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता है। इसलिए लाचार लोगों की, दुखी लोगों की, बेबस और बेआसरा लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाया करो। वो किसी ने कहा था कि बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतों से वो सुकून नहीं मिलता जो छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खिदमतों से मिल जाता है। बड़ों की बड़ी खिदमतें भी करें तो वो राजी नहीं होते, लेकिन छोटों की छोटी छोटी खिदमतें, यार गरीब को तो प्यार से खड़ा करके उसके पुश्त पे शफकत का हाथ फेर दें तो वो सारा दिन खुशी से गुजार देता है कि आज जो है वो फलां साहब ने मुझे तकरीम दी है, मुझे इज्जत दी है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ये जो मदद होती है और रिज्क दिया जाता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर करम फरमाता है। अच्छा, एक और जरिया रिज्क के इजाफे का हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जलीलुल कदर सहाबी हैं। इनके यहाँ बेटियां ही बेटियां थीं। अच्छा, जब इनका आखिरी वक्त आया और ये बड़े सख्त बीमार हो गए तो नज़ा की सी कैफियत तारी हो गई। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका हाल पूछने आए। तो जब हाल पूछा, बैठे, गुफ्तगू हुई, वापस चलने लगे तो हजरत उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियां निकाल के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को पेश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये आपकी बेटियों के लिए है, चूंकि आपकी बेटियां ही बेटियां हैं तो ये मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं, आपको तो वाकई जरूरत नहीं, दुनिया से जा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने फिर थैलियां मोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटियों को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जिसके पास सूरा वाक़या हो उसको गुर्बत तंग नहीं कर सकती। तो मेरी बेटियां रात को सोने से कबल 1 मरतबा सूरा वाक़या जरूर पढ़ती हैं, इसलिए तुम मेरी बेटियों के बारे परेशान नहीं होना, अल्लाह के फजल से उन्हें गुर्बत तंग नहीं करेगी, उनके पास सूरा वाक़या जो मौजूद है। तो ये किसी ऐसे जरूरतमंद को दो जिसके पास सूरा वाक़या नहीं है।
تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک اور ذریعہ رزق کا، اور یہ بہت آسان، شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں۔ تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر۔ آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع۔ قال اذا دخلت الدار فسلم علی، کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد۔ یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا، جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے پہلے یہ کام کرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے شفا میں، کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو، تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّا رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کو سلام کرو۔ وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ یہی میرا عمل رہا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص۔ کہتے میں نے عمل شروع کر دیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے۔